الدر وهادي الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم قسما بالله رب العالمين ما قضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء إنه الإسلام. چنانچہ انسان کی زبانی اللہ تبارک و تعالی فرما رہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ، بس انسان جب اس کو اس کا رب آزماتا ہے فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، اللہ اس کو عزت دے دیتا ہے، اللہ نعمتوں کی فراوانی کر دیتا ہے. فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو یہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دے دی، میرا اکرام کیا، مجھے مرتبے سے نوازا. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ، اور کبھی رب اپنے بندے کو جب آزماتا ہے فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے. فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو کہتا ہے کہ میرے رب نے میری بےزتی کر دی ہے اور میری اہانت کر دی ہے، توہین کر دی ہے. یہ انسان نے معیار بنایا ہوا ہے عزت اور ذلت کا، رزق کی وسعت اور اس کی تنگی. انسان کے نزدیک عزت اور ذلت کا معیار ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کلا، ایسا ہرگز نہیں ہے. اللہ رزق فرمانبردار کو بھی دیتا ہے، نافرمان کو بھی دیتا ہے. اللہ رزق اپنے ماننے والے کو بھی دیتا ہے، اور جو اللہ کو نہیں مانتا اللہ تبارک و تعالی رزق اس کو بھی دیتا ہے. بسا اوقات جو اللہ تبارک و تعالی کو نہیں مانتا، رب کا نافرمان ہوتا ہے، کبھی اللہ تبارک و تعالی رزق مسلمان کے مقابلے میں اسے زیادہ دیتا ہے، زیادہ عطا کرتا ہے. تو رزق کا ہونا نہ ہونا یہ اللہ کے ہاں عزت اور ذلت کا معیار نہیں ہے کہ کوئی بندہ یہ سمجھ لے کہ بھئی رزق ہے تو گویا اللہ کے ہاں میرا مقام اور مرتبہ اونچا ہے، رزق کی کمی ہے تو گویا کہ میں اللہ تبارک و تعالی کے ہاں عذاب میں ہوں، یا اللہ کے ہاں میرا مقام اور مرتبہ یہ کمتر ہے. اصل جو چیز ہے کہ جب بندے کے پاس رزق کی فراوانی آ جائے تو رزق کی فراوانی کے وقت اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرے، اور جب رزق کی تنگی ہو جائے تو تنگی کے وقت وہ صبر کر لے اور اس کو آزمائش سمجھ کر اس آزمائش میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کر کے صبر اور شکر کے ساتھ اس میں کامیاب ہونے کی کوشش کرے. اب یہ جو رزق کی تنگی ہے فقدر علیہ رزق، اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے. رزق کی تنگی کی دو صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ بندے کے جو وسائل ہے، جو کمائی ہے، وہ اس کے اخراجات کو پورا نہیں کرتا. اخراجات زیادہ ہے، کمائی اس کے مقابلے میں کم ہے. ایک یہ رزق کی تنگی ہے کہ بھائی محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، اور لیکن جتنا وہ کما رہا ہے اس کی ضروریات اس سے پوری نہیں ہو رہی ہے. ایک رزق کی تنگی یہ ہے. دوسری رزق کی تنگی یہ ہے کہ کمائی تو اس کی بہت زیادہ ہے، لاکھوں میں ہے، کروڑوں میں ہے، اور اتنا کماتا ہے کہ بسا اوقات اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ بھائی شام کو کہاں کہاں سے مجھے انکم آ رہی ہے. لیکن جب ضروریات اس کی دیکھتے ہیں تو اس سے اس کی ضروریات نہیں پوری ہوتی، یعنی اس میں برکت نہیں ہوتی اور بے برکتی ہو جاتی ہے. جیسے بسا اوقات بندہ کماتا تو بہت ہے لیکن کہتا ہے پتہ نہیں لگتا کہ آتا کہاں سے ہے اور جاتا کہاں ہے. اب اس کے پاس وسائل ہے، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، لیکن اس میں برکت نہیں ہے، بے برکتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس کی ضروریات کو بڑھا دیا. بیماریوں میں اللہ تبارک و تعالی نے مبتلا کر دیا، اور ایسی بیماریاں کہ جس کی وجہ سے ایک ایک دن 1-1 لاکھ روپے اس کا لگ رہا ہے. جو آ رہا ہے وہ اس کی بیماری میں جو اس کا ہسپتال میں پڑا ہوا ہے اسی پہ لگ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس کو کسی ایسے جرم میں یا کسی ایسے مسئلے میں
عدالت میں جا کے پھنسا دیتا ہے، یہ کورٹ کچہریوں کے چکر لگا کے جو کما رہا ہے وہ سارا وہی خرچ ہو رہا ہے، یہ بے برکتی ہے۔ تو رزق کی تنگی کے دو طریقے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ کے وسائل کم ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ وسائل ہے آپ کے پاس لیکن اس میں برکت نہیں ہے، بے برکتی ہے، اس کی وجہ سے بندے کا رزق تنگ ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ اس کے اسباب کیا ہے، اس کے پیچھے اصل راز کیا ہے، اور جو تم سمجھ رہے ہو کہ بھئی رزق کی تنگی یا رزق کا بڑھاوا یہ رب کے ہاں بڑے مقام کا یا چھوٹے مقام کا سبب اور ذریعہ ہے، اور اس کے پیچھے یہ ہے، اللہ فرما رہے ایسا نہیں ہے، کلا ایسا ہرگز نہیں ہے۔ رزق تنگ کب ہوتا ہے اور رزق بڑھتا کب ہے؟ کلا بل لا تکرمون الیتیم، بھائی رزق تنگ کب ہوتا ہے؟ لا تکرمون الیتیم، تم یتیموں کا اکرام نہیں کرتے ہو، ان کی عزت نہیں کرتے ہو۔ اب یتیموں کے اکرام اور عزت دو حصوں میں اس کو تقسیم کر دے، یا تو ان کی عزت نہ کرنا یہ ہے کہ ان کا جو حق ہے، ان کا جو مال ہے، ان کی جو ضروریات ہے سرے سے پوری ہی نہیں کی جا رہی ہے۔ باپ کے مرنے کے بعد دادا کی ذمہ داری ہے کہ اپنے پوتے کی پوری پرورش کرے، یہ اللہ تبارک و تعالی نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذمہ دار بنایا۔ اگر وہ نہیں ہے تو بڑا بھائی اگر ہے تو بڑا بھائی ذمہ دار ہے کہ وہ اس اپنے بھائی جو چھوٹا ہے، یتیم ہے، اس کے پورے رزق کا اور اس کی ساری ضروریات کے پورے کرنے کا وہ ذمہ دار ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو چچا ذمہ دار ہے، پھر چچا میں بھی پہلے تایا ہے پھر چچا ہے، یہ ان کی ذمہ داریاں ہے۔ یا تو یہ کہ یتیم جس کے ذمے ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا، یا ذمہ داری تو پوری کر رہا ہے، یتیم کو کھلا تو رہا ہے اور پلا رہا ہے اور اس کی ضروریات پوری کر رہا ہے، لیکن نہ اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتا ہے، دیتا اس کو ایسے ہے جیسے کسی ایسے بندے کو دیا جاتا ہے کہ جس کا اس پر حق نہ ہو، اور یہ اس پر اپنا احسان اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کہ بھئی اگر ہم نہ ہوتے تو پتہ نہیں تمہارا کیا ہوتا، تم اس مقام اور مرتبے تک کیسے پہنچتے، شاید تم زندہ بھی نہ رہتے اور معاشرے میں تم بھٹکتے پھرتے، اس طرح کے جملے کہہ کر اس کو روز جنا مارا جاتا ہے۔ فرمایا کلا بل لا تکرمون الیتیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے بدترین گھر وہ ہے کہ جہاں یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا، اور سب سے بہترین گھر وہ ہے کہ جہاں یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اجر بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی اور درمیانی انگلی اٹھا کر یہ کر کے آپ نے فرمایا کہ انا وکافل الیتیم کہاتین، کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت والے دن جیسے یہ دو انگلیاں آپس میں جڑی ہوئی ہے، یہ یتیم کی کفالت کرنے والا یہ میرے ساتھ ایسے ہی جڑا ہوا ہوگا۔ آپ کی معیت دیکھو، ہم کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ مجھے صراط مستقیم دکھا دے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہے۔ اب منعم علیہ، جن پر انعام کیا گیا ہے وہ کون ہے؟ قرآن بتاتا ہے اولئک الذین انعم اللہ من النبیین، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ قیامت والے دن مجھے انبیاء کی معیت حاصل ہو جائے، صدیقین کی معیت حاصل ہو جائے، شہداء کی معیت حاصل ہو، صدیقین کی معیت حاصل ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا کہاتین اسی طرح ہوں گے، ساتھ ساتھ ہوں گے، جڑے ہوئے ہوں گے یوم القیامہ، قیامت والے دن۔ تو کلا عزت اور ذلت کا معیار، رزق کی تنگی اور اس کے بڑھاوے کا معیار
جو تم سمجھ رہے ہو ایسا ہرگز نہیں ہے. بل لا تکرمون الیتیم، تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے ہو، اس کی عزت نہیں کرتے ہو، اس کا احترام نہیں کرتے ہو، اس لیے تمہارا رزق تنگ کیا جا رہا ہے. اگر تم یتیم کو اس کا حق دو اور حق کے بعد اس پر احسان بھی کرو، اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، اللہ تمہارے رزق کو بڑھا دے گا. وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکین کو، ضرورت مند کو، حاجت مند کو خود بھی نہیں کھلاتے ہو اور کسی اور کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتے ہو. ایمان والوں کی صفات اللہ تبارک و تعالی نے دوسری جگہ بیان فرمائی ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہ ایمان والا وہ ہے کہ جو کھانا کھلاتا ہے علی حبہ، رب کی محبت میں، رب کی رضا کے لیے، یا اپنے دل کی چاہت کے ساتھ. زبردستی نہیں ہے، کسی نے مجبور نہیں کیا، معاشرتی کوئی پابندی بھی نہیں ہے، اپنے دل سے کھلا رہا ہے. یتیم کو کھلا رہا ہے، مسکین کو کھلا رہا ہے، اسیر کو کھلا رہا ہے. یہ ایمان والے کی صفت ہے. اور جب بندہ ایمان والا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق کو کھول دیتا ہے، کشادہ کر دیتا ہے. رزق کے کھولنے کے بھی دو طریقے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو جتنی اس کی ضروریات ہے اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالی اس کے اسباب پیدا کرتا ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے اسباب نہیں پیدا کرتا اللہ اس کے لیے، اللہ تبارک و تعالی اس کی ضروریات کم کر دیتا ہے. بیماری اس کے گھر میں نہیں آتی، تانا کچہری کا چکر اس کو نہیں لگانا پڑتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس کی ضروریات، پھر اولاد ایسی دے دیتے ہیں جو اضافی جینا پیسے خرچے یہ چیزیں نہیں مانگتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی اس کو صابر اولاد دے دیتے ہیں، کفایت شعار اولاد سے نواز دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی اس کے خرچے کم کر دیتے ہیں. تو دوسری چیز وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کہ تم مسکین کے کھانے کھلانے پر ابھارتے نہیں ہو، ترغیب نہیں دیتے ہو، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر جو ظلم کرتے ہو، زیادتی کرتے ہو اور اپنے رب کے احکامات کی نافرمانی کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالی سے بغاوت کرتے ہو. اور وہ بغاوت یہ ہے وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، تم وراثت کا سارا مال ہڑپ کر کے کھا جاتے ہو. یہ اس سے بڑا ظلم ہے. اکلا لما، لما کے معنی ہے جمع کرنا، جمع کر کر کے ساری وراثت کو، بھتیجے کی وراثت، پوتے کی وراثت میں جو اس کا حصہ ہے، چھوٹے بھائی کی وراثت کا جو اس میں حصہ ہے، بہن کی وراثت میں جو اس کا حصہ ہے، بیٹی کی وراثت میں جو اس کا حصہ ہے. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، تم سارا جینا مال وراثت کا یا بڑا بھائی کرتا ہے یا تایا کرتا ہے یا جینا دادا کرتا ہے، یعنی جس کے ہاتھ میں جتنا مال ہے وہ سارا اپنے تئے، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے. اور جس کا اس میں حق ہوتا ہے، مثلا بیٹی کا حق ہے اور اس میں بیٹے کا حق ہے، چاہے بیٹا چھوٹا ہو بڑا ہو، بلکہ شریعت نے تو اس بیٹے کا بھی حق رکھا ہے کہ جو بچہ والد کے وفات کے وقت ماں کے پیٹ میں تھا، ابھی پیدا نہیں ہوا، تو جب تک اس کی پیدائش نہیں ہوتی، وہ پیدا نہیں ہوتا، اس وقت تک انتظار کیا جائے گا، اس کے حصے کو الگ کیا جائے گا تاکہ پتہ چلے کہ لڑکا ہے یا لڑکی. اگر لڑکا ہے تو لڑکے کے حساب سے اس کو دے دیا جائے، اور لڑکی ہے تو لڑکی کے حساب سے اس کو اس کا حصہ دے دیا جائے. آج ہمارے معاشرے میں جو سب سے بڑا جرم ہے جو کیا جاتا ہے، وراثت میں ورثاء کا حق نہیں دیا جاتا، وراثت کے حقوق کو سلب کیا جاتا ہے، ضبط کیا جاتا ہے. اگر 3 4 5 بھائی ہے تو جو بڑا بھائی ہے اسی کے ہاتھ میں مال ہے، گاڑی بھی وہ چلا رہا ہے، گھر میں بھی اس کا، گھر پر بھی اسی کا قبضہ ہے، بینک بیلنس بھی اسی کے پاس ہے. چھوٹے بھائیوں کو گاڑی لینے کے لیے بھی بڑے بھائی کی منت کرنی پڑتی ہے، اس سے لینے کے لیے اس کو درخواست کرنی پڑتی ہے. حالانکہ باپ کے مرنے کے بعد جتنا حق اس مال میں بڑے بھائی کا ہے اتنا ہی حق چھوٹے بھائی کا ہے، جتنا حق
بیٹے کا ہے اتنا ہی حق بیٹی کا بھی ہے، جو ہے نا تھوڑے سے فرق کے ساتھ، للذکر مثل حظ الانثیین، کہ لڑکے کے 2 حصے ہیں، لڑکی کا 1 حصہ ہے، لیکن اس کا حق ہے۔ اور شریعت نے تو اس حد تک پابند بنایا ہے کہ جب تجہیز و تکفین سے بندہ فارغ ہو کے گھر واپس آتا ہے تو اس کے بعد جو سب سے پہلا کام کیا جاتا ہے وہ وراثت کی تقسیم کا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں وراثت کی تقسیم کا اگر بھائیوں میں کوئی نام لیتا ہے تو 5 سال تک تو مردے کا کفن بھی میلا نہیں ہوتا، کہتے ہیں ابھی تو باپ کا کفن بھی میلا نہیں ہوا، اور یہ وراثت کی بات کر رہا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، قرآن کا حکم ہے۔ جیسے نماز فرض ہے ویسے وراثت کی تقسیم بھی فرض ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں نماز کا تو صرف اتنا بتا دیا کہ نماز پڑھو، یقیمون الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ، باقی کیسے پڑھو، طریقہ کار کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں نہیں بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو چھوڑ دیا، آپ نے اس کی ترتیب بتائی۔ ایک وراثت ہے تمام احکامات میں جس کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایک کر کے بتایا کہ بھئی اس کو نصف دینا ہے، اس کو جو ہے نا ربع دینا ہے، اس کو 1/4 دینا ہے، اس کو 1/6 دینا ہے، اس کو 1/8 دینا ہے، اس کو 1/3 دینا ہے۔ یہ رب کی تقسیم ہے، اور اسی تقسیم کے مطابق دنیا میں اگر کوئی آدمی تقسیم کرتا ہے تو اس کی ذمہ داری فارغ ہوتی ہے، ورنہ رب کے ہاں اس کو پکڑا جائے گا۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ، تو رزق کی تنگی کا جو اگلا سبب ہے وراثت کا مال، اکل لما، سارا کا سارا ہڑپ کر کے کھا جاتے ہو۔ چوتھا سبب اللہ بتا رہے ہیں وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تمہیں دنیا سے محبت ہے، مال سے محبت ہے، مال کی محبت نے تمہیں برباد کر دیا۔ حلال حرام، سودی کاروبار غیر سودی کاروبار، بس پیسہ آنا چاہیے، جدھر سے آئے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، حلال طریقے سے آئے حرام طریقے سے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، مستجاب الدعوات، کہ بھئی جو ہے نا کسی کی دعا قبول کرنے کے لیے اور اللہ تبارک و تعالی سے جو بندہ مانگتا ہے رب اس کو قبول کرے، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا جس بندے کا کھانا بھی حرام کا، پینا بھی حرام کا، پہناوا بھی حرام کا، جس جگہ بیٹھا ہوا ہے وہ بیٹھنے والی جگہ بھی حرام پیسے کی ہے، فَأَنَّ يُسْتَجَابُ لَكَ، پھر تمہاری دعا کیوں کر قبول کی جائے؟ آج دعا جو قبول نہیں ہو رہی ہے اس کے پیچھے یہ ہے کہ حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر پیسے جمع کیے جا رہے ہیں، اور اس کی وجہ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تمہیں دنیا سے محبت ہے، اور محبت بھی جو ہے نا کتنی، جمع کے معنی ہے کثیراً، بہت زیادہ محبت، جو ہے نا اگر 1,00,000 ہے تو کوشش میں ہوتا ہے کہ بھئی بندہ دیکھو، ایک ضرورت ہے، ایک ہے ہوس ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ضروریات سب کی پوری کر دیتا ہے، لیکن ہوس آج تک کسی کی بھی پوری نہیں ہوئی۔ اس وقت دنیا کے لیے جو ہم محنت کر رہے ہیں وہ ضرورت کے لیے نہیں کر رہے، وہ ہم ہوس کے لیے کر رہے ہیں۔ آج کے اس دور میں جو معاشی تنگی ہے اور مالی پریشانیاں ہیں، اس میں اپنی ضروریات کو بھی مختصر کرنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان الاقتصاد بالنفقہ، کہ خرچ کرنے میں، کمانا ہر بندے کو آتا ہے، خرچ کرنا بعض لوگوں کو آتا ہے، ہر بندے کو خرچ کرنا نہیں آتا۔ جن لوگوں نے خرچ کرنا سیکھ لیا ان کی کمائی میں اللہ تبارک و تعالی نے برکتیں ڈال دیے، جن لوگوں نے ابھی تک خرچ کرنا نہیں سیکھا، لہذا اب ٹائم ہے، وقت ہے، خرچ کرنے کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ خرچ کو سیکھا جائے کہ بھئی کون کون سی ضروریات ایسی ہے کہ جس کے بغیر میری زندگی
مشکل ہوگی، ممکن نہیں ہے ان ضروریات کو نمبر 1 پہ رکھا جائے، اور اس کے بعد جو اگلی ضروریات ہے، اپنے جو ہوس ہے اور خواہشات ہے اس کو پیچھے رکھ دیا جائے، اور اگر پھر بھی تھوڑا بچتا ہے کسی کے پاس تو اس میں کسی ضرورت مند حاجت مند کی ضرورت پوری کی جائے۔ آپ کی ضروریات پوری ہو گئی، آپ کی ضروریات کی پوری ہونے کے بعد اپنے پڑوسی کی ضروریات کی طرف نظر رکھے کہ بھائی میری پڑوسی کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہے، ان کی ضروریات کی پوری کرنے کی کوشش کریں، اللہ تبارک و تعالی برکت دے دیں گے۔ تو یہ 4 وجوہات بتا دی ہے جنا۔ ایک، کلا بل لا تکرمون الیتیم، یتیم کی عزت نہیں کرتے ہو، اس کا اکرام نہیں کرتے ہو۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے ہو۔ وتأکلون التراث اکلا لما، اور وراثت کا سارا مال جمع کر کے کھا جاتے ہو۔ وتحبون المال حبا جما، اور مال کے ساتھ کثرت سے محبت کرتے ہو۔ اگر یہ 4 چیزیں چھوڑ دی جائے معاشرے میں تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے، اور رزق بڑھے گا، یا اگر رزق بڑھتا نہیں ہے تو رب تعالی ایسی کسی ضرورت اور ایسی کسی مشکل میں نہیں ڈالیں گے کہ جہاں پیسوں کی ضرورت ہوگی اور آپ کے پاس ہونے دینا اس میں خرچ کرنے کے لیے کچھ نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔